عورت جب غسل کر رہی تھی تو ایک بادشاہ نے اس کو دیکھ لیا۔ شیر شاہ سوری ہندوستان کا حکمران تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا ہاتھی پر سوار بازار میں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کوٹھے پر پڑی جہاں ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ شہزادے نے ہاتھی کو روکا، شرارت سے اس عورت پر پھول پھینکا اور چل دیا۔ شام کو جب اس عورت کا خاوند جو کہ ایک غریب لکڑہارا تھا آیا تو بیوی کو مغموم اور مضطرب پایا۔ دریافت کرنے پر اس نے شہزادے کا سارا ماجرا اپنے خاوند کو کہہ سنایا۔ لکڑہارے کا خون کھول اٹھا۔ اگلی صبح بیوی کو ساتھ لیا اور شیر شاہ سوری کے دربار میں جا پہنچا۔ شکایت کی اور انصاف چاہا۔ بادشاہ نے فریاد سنی، شہزادے کو طلب کیا۔ استغفار پر شہزادے نے ندامت سے سر جھکا لیا، گویا یہ جرم کا اعتراف تھا۔ شیر شاہ سوری نے حکم دیا کہ شہزادے کو 200 کوڑے 100 کوڑے دربار میں ہی اس عورت کے سامنے مارے جائیں۔ یہ تھا عدل، یہ تھا انصاف۔ لوگ غریب لیکن تین بادشاہ آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ ایک دفعہ تینوں اکٹھے ہوئے اور فیصلہ ہوا کہ دیکھتے ہیں کون سا ملک سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک سال کا ٹائم مقرر ہو گیا کہ ایک سال خوب محنت کر لیں، ملک کو سنوار لیں۔ ایک سال کے بعد تینوں ممالک سے سمجھدار اور لائق آدمی جج مقرر کیے جائیں گے۔ وہ جو مل کر فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کیا جائے گا اور جیتنے والے بادشاہ کو انعام دیے جائیں گے۔ ایک سال گزر گیا، جج مقرر ہو گئے۔ انہوں نے مل کر ایک ریاست کا چکر لگایا، حیران رہ گئے۔ ہر طرف خوبصورت عمارتیں تھیں، بڑے بڑے مکان تھے، عالی شان محلات تھے۔ یہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس بادشاہ نے ایک سال میں پورے ملک کو اس طرح کیسے بنا دیا۔ بہرحال دوسرے ملک گئے تو وہاں اس سے بھی زیادہ حیران ہوئے کہ پورا ملک ایک باغ کی طرح تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، پھولوں سے بھرے ہوئے پودے اور پھلوں سے بھرے ہوئے درخت تھے۔ یہ لوگ خوش بھی ہوئے، متاثر بھی ہوئے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تیسرے ملک کو دیکھنا ابھی باقی تھا۔ جب تیسرے ملک میں پہنچے تو وہاں کا بادشاہ انتہائی خوش اخلاق تھا۔ ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملا، ان کی بہت خاطر مدارات کی اور پھر ان کو اپنے ملک کی سیر کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ پورے ملک میں پھرے، ان کو بڑے بڑے محلات اور بڑے مکان نظر نہیں آئے سوائے چند ایک کے جو پہلے ہی بنے ہوئے تھے۔ نہ ان کو کوئی خاص باغ نظر آئے اور نہ ہی ہریالی دکھائی دی، بس وہی کچھ تھا جو پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا۔ اب فیصلے کی گھڑی آ گئی تو تمام ججوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ تیسرے نمبر والا بادشاہ جیت گیا۔ سب حیران ہوئے، وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ ہم پہلے ملک میں پہنچے تو ہر طرف خوبصورت عمارتیں، پکے مکان اور بڑے بڑے محلات تھے۔ یہ سب مچا ہے، لیکن ہم نے جب عوام کے چہروں پر نظر ڈالی تو ہمیں بہت سے اداس چہرے نظر آئے جو خاموشی سے اپنی پریشانی اور مختلف مسائل بتا رہے تھے۔ ہم دوسرے ملک میں پہنچے تو یہ پورا ملک باغ بن چکا تھا، لیکن جب ہم نے لوگوں کے چہرے پڑھے تو پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو پریشان پایا۔ لوگ خاموش نظروں سے اپنے مسائل بتا رہے تھے۔ جب ایک بادشاہ ملک کو باغ بنانے پر لگا ہوا تھا، جب ہم تیسرے ملک میں پہنچے تو وہاں بڑے بڑے محلات، باغات اور پکے مکان تو نظر نہ آئے، لیکن جب ہم نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ حشاش بشاش تھے۔ ہر آدمی کا چہرہ کھلا ہوا تھا، ہر آدمی خوش تھا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہم نے جان بوجھ کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو بادشاہ سے کوئی شکوہ شکایت ہے تو کسی ایک نے بھی کوئی شکایت نہیں کی، اس لیے یہ بادشاہ جیت گیا۔ اگر ہم اس کہانی کو آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیں
تو آپ کو ہر جگہ ترقی کی باتیں سنائی دیں گی۔ بڑی عمارتیں اور سڑکیں بنانے کی باتیں کی جاتی ہیں، میٹروز بنائی جا رہی ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری عوام کی بنیادی ضرورتیں صحت، تعلیم اور انصاف ہے۔ عوام تعلیم، صحت اور انصاف کے لیے رول رہی ہے۔ غریبوں کے بچے جانوروں کے باڑوں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ غربت کے ڈر سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جب تک عوام خوشحال نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ایسی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ایک لائک کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو ضرور آل کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔